امام سجاد علیہ السلام درود بھیج دے محمد والے امام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور گھر میں آگ لگ گئی، سجدے کی حالت میں ہے، چیخ و پکار، امام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آگ بجھ گئی۔ بعد میں امام سے کہا مولا گھر میں آگ لگ گئی تھی، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ مگر جو قیامت کی آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں اس لذت عبادت کو نہ چکھے، عزیزان محترم، افسوس رہ جائے گا۔ انسان کی زندگی گزر رہی ہے، خود میرے اپنے انسان بڑھاپے کی طرف ہے، انسان بہرحال میں خود جو ہے وہ انسان جو ہے وہ محاسن سفید ہو گئے، لیکن اگر انسان کی زندگی میں ایسی کوئی رات نہ آئی ہو جس میں وہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہو اور گریہ کرتا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے ہو، اس کی زندگی گزر گئی مگر اس نے 5 منٹ سجدہ نہ کیا ہو، تو انسان نے 70-80 سال زندگی میں کیا کیا کہ جب اپنے خالق جس کے پاس جانا ہے اس کے لیے سجدے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جانے وہ یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو مرنے کے لیے سب سے زیادہ مہم ہے وہ حقوق العباد ہے، کہ انسان اللہ کو راضی کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد بھی آ رہا ہے، لیکن رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہے، بہن بھائی ناراض ہے، ایک دوسرے کا حق کھایا ہوا ہے، تو ایسی عبادت بھی خدا کو قبول نہیں ہے۔ جانے محترم، آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب داستان راستان میں بیان کرتے ہیں عالم دین کا واقعہ، کہ انہوں نے اپنے خواب بابا کو، والد کو خواب میں دیکھا، والد سے سوال پوچھا کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آپ کو ہدیہ بھیجتے ہیں، چیزیں بھیجتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ وہاں آپ کو کیسے جاتا ہے، کیسے ٹرانسفارم ہوتا ہے؟ بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں یہاں پیسے ڈالے کہ وہاں پیسے نکل گئے، تو کیسے جاتا ہے؟ کہا کہ بہرحال مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ بہرحال وہ عالم کوئی اور ہے، نہ اس میں زمان ہے نہ اس میں مکان ہے، ایک ڈائلیوشنز ہے، ایک الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو کہا لیکن جو آپ ہدیہ دیتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گرم کمرہ ہو، اس شدید گرم کمرے کے اندر کوئی ایک کھڑکی کھل جائے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے، تو جو آپ جو بھی ہدیہ بیچتے ہیں وہ اس عالم میں محروم کو ویسے ہی ملتا ہے۔ تو ایک صلوات بیچ کر تمام محرومین کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد بہرحال انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ اس عالم میں عذاب کیسے ہے۔ جان محترم، بہرحال کیونکہ ہماری مجالس میں صرف بشارت اتنی دی جاتی ہے اور خوف نہیں دیا جاتا، یہ امپورٹنٹ ہے، بیلنس امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول خدا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی خوف بھی دینا ہے اور خوشخبری بھی دینی ہے۔ صرف یہ بھی نہیں کہ انسان مجلس میں ڈراتا ہی رہے کہ مولانا صاحب آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، بشارت بھی ہے، آپ کو خوشخبری بھی ہے، لیکن بہرحال خوف بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کے اندر سے خوف نکل جائے نا، انسان تو آپ کے سامنے، آج انسانیت میں خوف ختم ہو گیا ہے۔ اسرائیل کس طرح بچوں کو 5000 سے زیادہ بچے 40 دنوں کے اندر انہوں نے مار دیے ہیں، اور آپ دیکھیں کئی حکمرانوں کے اندر ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو خوف ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اٹھنے والے قدموں کو صحیح کر دے۔ تو ان سے پوچھا کہ اس عالم میں عذاب کیسا ہے، تو ان کہا کہ بہرحال میں مثال دے سکتا ہوں کیونکہ اس عالم الگ ہے۔ کہا جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور تمہارے پیچھے بھیڑیے بھاگنا شروع ہو جائے، بھیڑیے بھی خطرناک والے، تو تم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہا عذاب ویسا ہے۔ ذہن محترم، اس لیے قبر آسان نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں کہ جو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، چاہے ماں سے جتنی بھی لوگ محبت کرتے ہوں، ایک رات بھی وہ اولاد ماں کی قبر پہ نہیں بیٹھتی، کوئی بھی کسی کے ساتھ قبر میں جا کے سوتا نہیں ہے، وہ بھی انسان ایسے ہی ہے بہرحال انسان کو۔ لیکن اگر اچھی اولاد ہو تو کم از کم بعد میں کام نیک کر سکتی ہے۔ تو وہ کیونکہ عالم دین تھے تو انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ کے ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا آپ کی ماں سے، تو میں انہیں کچھ سخت جملوں سے پھکارتا تھا۔ بہرحال انسان زندگی میں عادی ہوتا ہے، انسان زبان کے تیر جو ہے وہ
سخت ہوتے ہیں اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اپنی زندگی میں کسی کو غلط لفظ سے بولتا ہے. تو کہا ان کا دل دکھتا تھا لیکن کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا تو وہ کچھ کہتی نہیں تھی. تو کہا یہ وہ لفظ ہے جو اس عالم میں میرے ہونٹوں پہ زخموں کی طرح ہے اور قیامت تک جو ہے وہ یہ زخم رہیں گے. تو ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے، حلال کر دے. زین محترم، بہرحال انسان زندگی میں یہی مشکلات ہیں. بعض اوقات انسان اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے کہ مسئلہ یہی زندگی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلاف، ایک دوسرے کو جملے کہہ دینا، ذرا سی بات پہ آپ دیکھیں ناراضگی ہو جاتی ہے فیملی کے اندر. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. جب انسان کو پتا ہو کہ اس نے قبر میں جانا ہے وہ ان چھوٹی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا، وہ بڑی نگاہ رکھتا ہے. لیکن افسوس کیونکہ ہم بہرحال انسان ہیں، مادے سے ہمارا رشتہ اتنا اٹیچ ہوا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کبھی زمین کے ٹکڑوں پہ، کبھی تھوڑے سے پیسوں پر، کبھی کسی بات پر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو خراب کر دیتے ہیں. اور یہی وہ قبر ہے کہ جو بعد میں انسان کی زندگی کے لیے مشکلات کا سامنا کر دیتی ہے.